السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم۔ قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، متفق عليه۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اور ہمارے وہ احباب جو آن لائن جڑ کر کے اس درس کو سماعت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے اس فہم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے جو فہم سلف صالحین اور صحابہ کرام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ قرآن و سنت کے نام پر دعوت و تبلیغ کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہیں، لیکن فہم سلف اور فہم صحابہ پر قرآن و سنت کو پیش کرنے والے، ان کی مثال قرآن مجید خود ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے سب سے کم ہیں اور بہت کم ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس منہج سلف کے مطابق چلنے اور اس پر جم کر کے زندگی گزارنے، اس پر استحکام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی راہ نجات ہے، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور یہی وہ زندگی کا پیمانہ اور زندگی کا ضابطہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اس منہجی سوال کے قبر کے اندر جواب دے سکیں گے، جہاں رب کائنات فرشتوں کو بھیج کر کے ہر انسان سے یہ سوال کراتا ہے۔ وہ تین سوالات جو کیے جاتے ہیں وہ تینوں کے تینوں منہجی سوال ہیں، صرف قرآن و سنت کے ظاہری مفہوم کے سوال نہیں ہیں، بلکہ وہاں پر یہی پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، یعنی دین کو تم نے صحابہ کرام کے طرز پر اپنایا یا نہیں اپنایا، تمہارا نبی کون ہے، نبی اگر اس کی اتباع اور اس کی محبت کے تقاضوں کو مکمل کیا گیا ہوگا تو انسان اس کا جواب دے سکے گا، اور رب کائنات کے رب ہونے کے بارے میں سوال ہوگا۔ رب ہونا یہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ منہجی سوالات انسان کی پیدائش سے لے کر کے انسان کی وفات تک، اور انسان کی وفات کے بعد سے لے کر کے دنیا کے بعد کے مراحل میں جو بھی مرحلے انسان اختیار کرتا ہے، ہر جگہ پر اس کا ساتھ دیں گے، ہر جگہ وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کے اس درس میں بمبئی کے اس علاقے میں اور اس چھوٹے سے ماحول میں، چھوٹی سی مسجد میں، چھوٹے سے ہال میں ہمارے چند احباب اور ان کے ساتھ جڑ کر کے جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ موضوع ہے اللہ رب العالمین کے بعض حقوق۔ اگرچہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ اس میں آدھا ایک گھنٹے میں گفتگو کر کے اس کا حق ادا کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں، انسان کس لیے پیدا کیا گیا، انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انسان کے واجبات کیا ہیں، انسان کے فرائض کیا ہیں، انسان کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے،
یہ سارے کے سارے سوالات اس کا جواب یہی ایک ہے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا، اس کا مقصد حیات یہ ہے، اس کے واجبات یہ ہیں، اس کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھ لے۔ اگر انسان رب کائنات کے حقوق کو سمجھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ دنیا میں بھی کامیابی اختیار کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اختیار کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حقوق انسان کو دنیا کے اندر اس کے مقصد حیات پر لگاتے ہیں، مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، مقصد حیات کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ تو یہ رب کائنات کے حقوق کا معاملہ ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ یہ حقوق تھوڑی دیر میں ذکر نہیں کیے جا سکتے، اس کے لیے لمبی لمبی راتیں، لمبے لمبے دروس اور کئی دنوں تک اگر دروس اور سوال و جواب کا سلسلہ چلے، باقاعدہ ندوات قائم کیے جائیں، علماء کرام کی ٹیمیں ہوں اور وہ مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں، تب بھی اس کا عشر عشیر یا تھوڑا بہت حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مسلمانوں کی تذکیر کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ مسلمان رب کائنات کو پہچان سکے، اللہ رب العالمین کی شناخت اس کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو سکے، اس مقصد کے تحت چند نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھنا۔ یہ توحید اگر دیکھا جائے تو 3 اصولوں پر سمجھی جا سکتی ہے، 3 بنیادیں، یعنی توحید کو اس کی 3 قسموں پر سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا کیا معنی ہے، ربوبیت کا کیا مفہوم ہے، اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ ہر شخص، یہاں تک کہ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ کفار و مشرکین مکہ رب کائنات کو رب تسلیم کرتے تھے، اگر کسی مشکل میں پھنس جاتے تو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے، اور قرآن مجید نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ تمہاری بگڑی کو بنانے والا کون ہے، تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو زندگی اور موت دینے والا کون ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے سیقولون اللہ، یہ ان قریب کہیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ سب کرنے والا ہے۔ تو کفار و مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے، اور آج کے دور میں اگر مسلمانوں کے مشرکوں کو یا قبر پرستوں کو یا غیر اللہ کو، جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کا عقیدہ مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ گیا گزرا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کسی کو وسیلہ بناتے تھے یا غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن توحید کے 3 حقائق میں سے ایک حقیقت کا مکمل اقرار کرتے تھے۔ مشکلات کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین کو سمجھتے تھے۔ اور آج کے دور میں صورتحال کیا ہے؟ آج کے دور میں صورتحال یہ ہے کہ بچہ دینے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو حل کرنے والا اور اسی طریقے سے بگڑی کو بنانے والا آج ہمارے مسلمانوں میں اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق کے نتیجے میں توحید کو سمجھنے والے جو لوگ ہونے چاہیے تھے، ان میں ایسے کچھ لوگ سرکشی اور باغیانہ کردار ادا کرنے والے ہیں جو ہر چیز کی نسبت غیر اللہ کی جانب کرتے ہیں۔ اور اس پر ایک واقعہ جو اس سے پہلے بھی کبھی ذکر آیا ہوگا، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، کہ وہ اپنے دور میں اجمیر کی درگاہ پر گئے اور وہاں پر کوئی سجادہ نشین بیٹھ کر کے لوگوں کو قبر کی عبادت کی جانب دعوت دے رہا تھا۔ علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے ان کو دیکھا تو کہا کہ مولانا آپ تو وہابڑوں کے اور وہابیوں کے مولوی ہیں، آپ یہاں اجمیر میں آ کر کے کس مقصد سے آئے ہیں؟
تو علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نے فرمایا میں آیا ہوں تماشائے شرک کرنے، میں دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ شرک کیسے انجام دیتے ہو تاکہ میں اس کی تردید کر سکوں، لوگوں کو اس سے بچانے کی تدبیر کر سکوں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکوں۔ تو اس نے قہقہا لگا کر کے ہنسا اور ہنس کر کے کہتا ہے کہ مولانا آپ بہت سیدھے انسان ہیں، یہاں پر شرک کہاں ہے؟ یہاں تو صرف توحید ہی توحید ہے، یہاں تو معین الدین چشتی کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بھی شریک نہیں کیا جاتا، یہاں صرف انہی کی عبادت ہوتی ہے، یہاں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تصور ہے آج کے مشرکین کا اللہ رب العالمین کے انکار یا شرک کو انجام دینے کا، جو مشرکین مکہ کے شرک اور کفر سے کہیں زیادہ گیا گزرا اور کہیں زیادہ گندی شکل رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کے حقوق کے تناظر میں سمجھنا، اس کے لیے تین بنیادی چیزیں پہلے سمجھ لیں بطور تمہید، اور اس کے بعد میں حقوق کے موضوع پر آؤں گا۔ تین بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے میں انسان ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ اس میں بھی مسلمانوں کے بعض گروہ ایسے ہیں جو ایمان کی تعریف میں، ایمان کی تعبیر میں، ایمان کے تقاضوں میں، ایمان کی شرائط میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم رب کائنات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت کہے گی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آپ دیکھیں کتبات، ہمارے گھروں کی دیواروں کی زینت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم بازار سے خرید کر کے اس کو آویزہ کر دیتے ہیں، اس پر بھی ترجمہ غلط کیا گیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اپنے کلمہ توحید کے مفہوم ہی سے واقف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے، جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کے شرائط پر مبنی اس کا مفہوم ہے، وہ صحابہ کرام نے جو چیز ذکر کی لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ بات تو حقیقت کے برخلاف ہے۔ کتنے درگاہوں کو پوجا جاتا ہے، کتنی مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے، کتنے زندہ اور جیتے جی انسانوں کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں، کتنی جگہوں پر پھول اور چادریں چڑھائی جاتی ہیں، سب جگہ تو معبودان باطلہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اس مفہوم کو سمجھیں جو صحابہ کرام نے ذکر کیا، اور وہ مفہوم ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یعنی معبودان باطلہ تو بے شمار ہیں، لیکن کوئی حقیقی معبود رب کائنات کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایمان رب کائنات پر یا کلمہ توحید کے مفہوم کا تذکرہ تھا۔ اور اللہ رب العالمین پر ایمان کے تین تقاضے پہلے سمجھ لے جو ایمان کی تعریف کے تناظر میں ہے، اور اس کے بعد توحید کی شرح، اور توحید کے بعد اللہ رب العالمین کے حقوق کا تذکرہ اختصار کے ساتھ میں کروں گا۔ تو ایمان کی تعریف میں تین بنیادی عناصر جس کو علماء اسلام اور صحابہ کرام نے ارکان ایمان کہا ہے، رکن کہا جاتا ہے ایسی چیز کو کہ اگر اس کو اس کی حقیقت سے الگ کر دیا جائے تو وہ چیز ناقص ہو کر کے فنا ہو جائے۔ یعنی ایمان کے تین ارکان ہیں، یہ تینوں ارکان اگر ایک ساتھ ایمان میں موجود ہوں گے تب تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر اس میں سے ایک رکن نکال دیا جائے تو ایمان کے اندر نقص واقع ہوگا، دو ارکان نکال دیے جائیں تو مزید نقص ہوگا، تینوں رکن نکال دیے جائیں تو انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ایمان کے تین ارکان جو ہیں اس کو سمجھ لیں۔ تین ارکان میں پہلا رکن یا اس کی تعریف کو سمجھیں۔ پہلی چیز ہے اقرار باللسان، انسان ایمان کا اپنی زبان سے اقرار کرے، اپنی زبان سے اقرار کرے، یعنی زبان سے اس بات کا اعلان کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے،
اور جو بھی معبودان باطلہ اس دنیا میں پوجے جاتے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کا انکار کر دے، بالکل سرے سے ان کا انکار کر دے۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ یعنی ایمان کے تقاضے کے لیے جہاں کسی چیز کو ثابت کرنا ضروری ہے، وہیں باطل چیزوں کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بنیادی رکن ہے۔ تو زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، یہ ایمان کا پہلا رکن ہے۔ تصدیق بالجنان، ایمان کا دوسرا رکن ہے کہ دل سے اس بات پر یقین رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ معبودان باطلہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے عمل بالارکان۔ عمل بالارکان، انسان اپنے دل کے اقرار کو مخلص بنانے اور مضبوط بنانے کے لیے، زبان کے اقرار میں سچا ثابت ہونے کے لیے بنیادی طور سے عمل بالارکان کو انجام دے گا۔ عمل بالارکان کہا جاتا ہے اسلام نے جن چیزوں کا حکم دے دیا ان چیزوں پر عمل کرنا۔ ایک انسان اگر نمازیں پڑھتا ہے تو وہ اس شخص کے بالمقابل زیادہ مضبوط ایمان والا سمجھا جائے گا جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا۔ ایک انسان واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے تو محض واجبات کی ادائیگی کرنے والے کے بالمقابل نوافل کا اہتمام کرنے والا زیادہ مضبوط ہے ایمان میں، کیونکہ عمل بالارکان میں وہ زیادہ اہتمام کر رہا ہے۔ اور مرجئے احناف، جن کو مرجیت الاحناف کہا گیا ہے، احناف کے وہ لوگ جو مرجیہ کے عقائد پر ہیں، جن میں احناف کی اکثریت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 ارکان میں سے پہلا اور دوسرا رکن تو ایمان میں شامل ہے، لیکن عمل بالارکان کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کے انکار کے نتیجے میں کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ جو ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہی ایمان ہمارا ہے، جو ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام کی تھی وہی ایمان کی مضبوطی ہماری ہے، جبکہ ہمارا اقرار کیا ہے، ہمارا اعتقاد کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ایمان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، اطاعت کے کاموں کے ذریعے سے بڑھتا ہے اور معصیت کے ذریعے سے گھٹتا ہے۔ تو اطاعت میں صحابہ کرام کا عشر عشیر بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں جا سکتی۔ جنہوں نے بھوک کو برداشت کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، واجبات کا اہتمام کیا، ضرورت پڑی تو مال اور جان کو قربان کیا، تو ان کے برابر عمل میں جب کوئی نہیں پہنچ سکتا تو ان کے برابر ایمان میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ 3 بنیادی ارکان ہیں ایمان کے۔ ان تینوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس کا خطاب کا دوسرا موضوع ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا کیا خلاصہ ہے۔ توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ توحید 3 چیزوں کے خلاصے کا نام ہے۔ ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت، ایک توحید اسماء و صفات۔ یہ 3 توحید کے ارکان کہیں، توحید کی قسمیں کہیں، یہ توحید کا مکمل مجموعہ کہیں۔ توحید ربوبیت کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کو رب ماننے میں تنہا سمجھنا۔ اللہ رب العالمین بحیثیت رب اور پالنہار کے اپنے کاموں کو انجام دینے میں، اپنے افعال کو انجام دینے میں، اپنے کاموں کی انجام دہی میں تنہا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کوئی بیمار ہو جائے تو شفا دینے والا تنہا رب کائنات ہے، بارش برسانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، دن کو اجالا اور دن کو روشن کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، رات کو تاریک کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، کسی کو پیدا کرنے والا، کسی کو موت دینے والا، دنیا کا سسٹم اور نظام چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کے مد مقابل مسلمانوں کے بہت سارے گروہ ہیں جو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر بیمار پڑ گئے تو تعویذ بدھوا لی،
اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کر دیا. اگر بیمار پڑ گئے کسی بابا کے پاس جا کر کے شفا یابی مانگ لی, رب کائنات کی ربوبیت میں شرک کر دیا. اگر کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, اس مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کے بجائے غیر اللہ پر اعتماد کر لیا, گویا ربوبیت میں شرک کر دیا. اللہ رب العالمین شفا یابی دینے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, بارش برسانے والا ہے, ہر چیز کو انجام دینے والا ہے. ہم نے ان چیزوں کا ذمہ دار غیر اللہ کو سمجھ لیا, چاہے کسی سجادہ نشین کو سمجھیں, کسی قبر والے کو سمجھیں, کسی مورتی کو سمجھیں, کسی زندہ انسان کو سمجھیں, کسی بڑی طاقت کو سمجھیں, کسی بھی چیز کو سمجھیں, گویا ہم نے جتنا سمجھا اس حد تک ہم شرک ربوبیت کے قریب ہوتے چلے گئے. تو یہ توحید ربوبیت ہے, اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا اور یکتا سمجھنا. اسی توحید ربوبیت کے مد مقابل صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا نظام چلانے والے اقطاب ہیں, 4 اقطاب ہیں اور ان کے 4 سرچشمے ہیں جو دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں. کوئی ہواؤں کو حکم دیتا ہے, کوئی زندگی اور موت دیتا ہے, کوئی بارش برساتا ہے, کوئی دنیا کا سسٹم چلاتا ہے. یہ سارے کے سارے اقطاب دنیا کے چاروں جانب پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. یہ بھی ربوبیت میں شرک ہے جو آج کے دور میں بہت عام سی بات ہے. اسی کے ضمن میں اسی عقیدے کی ترویج کے لیے وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے. ایک انسان کو بھی دیکھ کر کے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے, بلکہ غالی قسم کے صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کتے اور خنزیر کے اندر بھی رب کائنات موجود ہے, اس کو بھی ہو کہہ کر کے پکار لو تو گویا اللہ کو پکار رہے ہو. یہ ربوبیت میں کھلا شرک ہے. تو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرنا, یہ اللہ رب العالمین کے افعال میں اس کو تنہا اور یکتا سمجھنا, اور اس کے مد مقابل جو بھی چیزیں آتی ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا, اجتناب کرنا, ان سے براءت کا اعلان کرنا اور ان سے دوری اختیار کرنا, مکمل طریقے سے ان کا انکار کر دینا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت, یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی عبادات میں تنہا اور یکتا سمجھنا. اگر سجدہ کیا جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے آگے, رکوع اسی کے لیے, تلاوت اسی کے لیے, نمازیں اسی کے لیے, صدقات و خیرات اسی کے لیے. دنیا کے اندر جو بھی عبادتیں مسنون ہیں قرآن و سنت کے ذریعے سے ان کا ثبوت ملتا ہے, ان ساری کی ساری عبادتوں کو رب کائنات کے لیے خاص کرنا, یہ اللہ رب العالمین کی الوہیت ہے. اب انسان الوہیت میں یہ اعتقاد رکھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے, لہذا وسیلے کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں گے, وسیلے کے ذریعے اس کا سجدہ کریں گے, وسیلے کے ذریعے اس کی عبادت کریں گے. تو یہ سارے کے سارے اسالیب اور یہ سارے کے سارے اعمال شرک الوہیت میں ہم کو لے جا کر کے تباہی کی جانب لے جاتے ہیں. ایسا کام انجام دینے والا الوہیت میں شرک کرنے والا انجام پائے گا. اب توحید کی تیسری قسم ہے, جو تیسری قسم بڑی نازک قسم ہے مسلمانوں کے آپسی مسائل میں, توحید اسماء و صفات, یعنی اللہ رب العالمین کے جو نام یا جو صفتیں قرآن مجید کے اندر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں, ان کو من وعن ویسے ہی تسلیم کر لینا, نہ ان کی کیفیت بیان کرنا, نہ ان کو تشبیہ دینا, نہ ان کی مثال بیان کرنا اور نہ ان کا انکار کرنا. 4 چیزوں کا تذکرہ علماء نے کیا ہے. مثال بیان نہیں کی جائے گی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ اللہ رب العالمین کے مانند کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا اور سننے والا ہے. دیکھنے والا میں بھی ہوں, دیکھنے والے آپ بھی ہیں. ایک جانور بھی دیکھتا ہے, پانی میں تیرنے والی ایک مچھلی کے پاس بھی آنکھیں ہوتی ہیں.
آسمان میں اڑنے والا ایک پرندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن رب کائنات کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ آنکھیں تھوڑی سی کمزور ہو جائیں، ایک چاقو چوبند رہنے والا اور مال و دولت والا انسان چشمے کا محتاج ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہے، اور کبھی یہ بینائی چلی بھی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، اور اس کے مانند کوئی چیز نہیں۔ یعنی اس کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق، اس کا سننا اس کی شان کے مطابق، اور ہمارا دیکھنا اور سننا ہمارے نقص سے وابستہ ہے۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ ہم نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی کون آئے گا کون نہیں آئے گا ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، لیکن رب کائنات ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ابھی 4 آدمی ایک ساتھ بولنے لگے، انسان کا کان کام کرنا بند کر دے گا، سمجھ نہیں پائے گا، ایک کو خاموش کرے گا دوسرے سے کہے گا کہ بولو۔ رب کائنات دنیا میں کروڑوں کھربوں لوگ ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، سب کی صداؤں کو اور سب کی تمناؤں کو اور سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سننے اور دیکھنے والا ہے، لیکن اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اسماء و صفات، یہ جو توحید ہے، اس میں مسلمانوں کے اہل کلام کے فرقے اور اہل کلام کے وہ مکاتب فکر جن لوگوں نے اسماء و صفات کا یا تو انکار کیا یا کیفیت بیان کی یا اس کی مثال بیان کی یا اس کو تشبیہ دی، ایسے افراد بے شمار ہیں۔ رافضہ، ماتریدیہ، مشبہہ، اہل کلام کے دوسرے فرقے اور سارے کے سارے لوگوں نے اسماء و صفات میں کہیں یہ کہا کہ صرف بعض صفات رب کائنات کے لیے ثابت ہیں اور باقی ساری صفات کا انکار کر دیا۔ کسی نے یہ کہا کہ اگر ہم رب کے لیے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں تو انسانوں کی صفتوں سے مشابہت لازم آئے گی، لہذا اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ کچھ نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، ویسے ہی سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں۔ انہوں نے مشابہت دے دی رب کائنات کی صفات کو انسان کی صفات سے۔ تو یہ سارے کے سارے اہل کلام کے فرقے ہیں جنہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ تو مسلمانوں کے درمیان مختلف مکاتب فکر جو وجود میں آئے، جو اہل کلام اور اہل سنت والجماعت کے مد مقابل گمراہ فرقے تھے، ان کی بنیاد دراصل اسماء و صفات کے اندر غلطی کرنے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ تو اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو، اس کے صفات کو اسی طریقے سے بلا کیفیت، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا تعطیل کے اقرار کر لینا جس طریقے سے وہ قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ یہ توحید کا مکمل خلاصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اللہ رب العالمین کے حقوق پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو بہت مختصر اور بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث قرآن قرار دیا ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں 1/3 کہا گیا؟ قرآن مجید میں عموماً جن چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے ان 3 موضوعات میں سے ایک موضوع کو سورہ اخلاص نے سمیٹ لیا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کی توحید کا مکمل خلاصہ بیان کر دیا گیا، اسی وجہ سے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا۔ بعض اسلاف کہتے ہیں کہ کسی نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی تو گویا قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اگرچہ یہ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت سے مستثنی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کر لے اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت سے چھٹی لے لے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی معنویت، اس کی فضیلت اور اس کے مقام کے لحاظ سے اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ یہ 3 بار میں قرآن مجید کے مکمل گوشوں کو سمیٹ لیتی ہے۔
تو سورہ اخلاص کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کا مقصد یہ تھا کہ رب کائنات کے سامنے اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین کی توحید کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، جس کا تذکرہ میں نے تمہید کی شکل میں آپ کے سامنے کیا۔ اب میں سورہ اخلاص پر مزید گفتگو نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین کے حقوق کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ پہلی چیز، اگرچہ حقوق بہت زیادہ ہے لیکن ایک حق، پہلا حق جو یہاں پر ذکر کرنا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کے شرک سے بچنا، یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کے شرک سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ حدیث معاذ آپ کے سامنے بیان کی گئی، بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ آپ حدیث کو اگر غور و تدبر کر کے اس کے معانی کو سمیٹے تو دیکھیں کس طریقے سے معانی سمٹ جاتے ہیں۔ فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات کہی گئی، میں آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر یہ بیان نہ کرتے کہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، حدیث پر سیدھے آ جاتے تو بھی حدیث کا معنی تو ذکر ہو جاتا، لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی رسول اس موقع کو کیسے چھوڑ دے کہ مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ملی اور صحبت کے ساتھ ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھنے کا موقع بھی ملا۔ یہ صحابی رسول کی ذہانت ہے۔ فرمایا کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، آگے وضاحت کر دی، کہا کس چیز پر بیٹھا ہوا تھا؟ فرمایا علی حمار، گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج کے دور میں ہم میں سے کوئی شخص گھوڑے کو چھوڑ کر کے خچر پر بھی سواری کر لے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ میں خچر پر نہیں گھوڑے پر بیٹھا تھا، گھوڑے کی سواری کی۔ یہاں صحابی رسول کی سادگی دیکھیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے۔ فرمایا کہ میں گھوڑے پر نہیں تھا بلکہ گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو ہانک رہے ہیں اور ایک صحابی رسول کو پیچھے بیٹھا رکھا ہے۔ اس میں دو انداز سے آپ کا تواضع، ایک سواری اور جانور کے انتخاب میں آپ کا تواضع، اور آپ کا تواضع کہ آپ اپنے شاگردوں کو اپنی سواری پر بیٹھا کر کے ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، ان پر شفقت بھی کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، مزید وضاحت کر دی۔ فرمایا یقال لہ عفیر، یہ گدھا جو ہے اس کا ایک نام بھی تھا، یہاں جانوروں کا حق بھی ادا کیا گیا۔ فرمایا اس گدھے کا نام تھا عفیر، ہم لوگ اس کو عفیر کہتے تھے، لہذا اس کا نام بھی اگر آج کے دور میں حدیث رسول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تقدس کے تناظر میں یاد کیا جاتا ہے تو اس گدھے کا نام یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ اتنی وسعت ہے دین اسلام میں۔ تو فرمایا اس گدھے کو عفیر کہتے تھے۔ فقال یا معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے صحابی رسول سے کہا یا معاذ، اے معاذ سنو، هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے حقوق اس کے بندوں پر کیا ہیں؟ ہم ہوتے تو بیٹا آئس کریم کھاؤ گے، کون سے ریسٹورنٹ پر رکو گے، کہاں چلنا ہے، کون سی بیچ پر جانا ہے، ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے۔ یہاں پر جو کچھ ہے چلنا پھرنا، بیت الخلا اور استنجا خانے میں بھی جانا اگر ہے ان لوگوں کا تو وہاں بھی دین کی تعلیم مقدم ہے۔ فرمایا سواری پر بیٹھے بیٹھے اے معاذ، کیا جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے حقوق بندوں کے اوپر کیا ہیں اور بندوں پر اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں اور اللہ رب العالمین پر بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا جو ایک طالب علم کو دینا چاہیے تھا، اور اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے عبرت ہے کہ دین کی تعلیم میں ضرورت سے زیادہ جلد بازی کر کے مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں نہیں تو کم از کم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ حقوق پتا رہے ہوں گے، لیکن زبان مبارک سے سننا ہے، عالم کی بات کو لینا ہے، جو ایک بات بتائے گا تو اس میں 4 بات بذات خود آ جائیں گی۔ فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، لہذا آپ خود فرما دیں، آپ خود بتا دیں، آپ خود تشریح کر دیں، آپ خود میرے علم میں لے آئیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا بندوں پر اللہ رب العالمین کے حقوق یہ ہیں کہ بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی جہاں ایک جانب توحید کا اقرار کریں، اپنے مقصد حیات کی جانب گامزن ہو جائیں اور اپنے مقصد حیات کی تکمیل کی کوشش کریں، وہیں دوسری جانب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، توحید کا اقرار بھی کریں اور شرک کا انکار بھی کر دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، یہ اتنا نہیں ہے، انصاف اور عدل کی بات دیکھیں، جہاں ایک جانب اللہ رب العالمین کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس شبہے کو زائل کر دیا کہ بندوں کے حقوق بھی بتا دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کل اٹھ کر کے کہے کہ اسلام نے اللہ کے حقوق تو بتا دیے لیکن بندوں کے حقوق نہیں بتائے۔ فرمایا بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ یعذب، اس کو رب کائنات عذاب نہ دے، اس کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کا حق ادا کرنے اور شرک سے براءت کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن پورے حق کے ساتھ اس بات کا مطالبہ کر سکیں کہ رب کائنات ہم کو عذاب سے محفوظ کر دے۔ اور اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا افلا ابشر الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں، بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں؟ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ آج کے دور کے جماعت اہل حدیث کو یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم بخشے بخشائے ہو۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ زعم ہم کو ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، جو جتنا عمل کرے گا اتنا رب سے قریب ہوگا، اتنا جنت سے قریب ہوگا۔ عمل کی کوتاہی کے ساتھ انسان جنت کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ ایسا لگتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربات کی بنیاد پر پورا اندازہ تھا۔ آپ نے فرمایا لا تبشرہم، ان کو خوشخبری نہ دینا، فیتکلوا، اگر ایسا کہو گے تو اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، نوافل کو چھوڑ دیں گے، صدقات و خیرات کو نظر انداز کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے حقوق سے غافل ہو جائیں گے۔ لہذا ان کو بشارت مت دو فیتکلوا، کہ کہیں وہ آج کے دور کے اہل حدیثوں کے طرح سے توکل کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہ سمجھ لیں۔ معاف فرمائیں گے، بات تلخ ہے، اپنے بارے میں ہے، لیکن جو بات حق ہے وہ کہی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ توحید کی دعوت اور عبادات کا اہتمام کیا جائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی جانب دعوت دی جائے اور اس کی عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لما بعث معاذا الى نحو الیمن، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب اپنا پیغمبر اور اپنا نمائندہ بنا کر کے، اپنا قاصد بنا کر کے، یا وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا، قال، تو فرمایا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان نبی آئے تھے، موسیٰ و عیسیٰ آئے تھے، جن کے اوپر تورات و انجیل نازل کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے کتاب میں تحریف کر لی،
انبیاء کے خلاف سازشیں کی، اپنے دین میں تحریف کر کے ہوا پرستی کرنے لگے، تو فرمایا تم جن کے پاس جا رہے ہو یہ اہل کتاب ہیں۔ اس دور میں یمن میں اہل کتاب کی بڑی تعداد تھی، وہ اہل کتاب ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، لہذا ان کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دینا وہ اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اپنا لیں، توحید کو اپنا لیں۔ توحید کو اپنا لیں گے تو امت محمدیہ میں شامل ہوں گے، اور اگر شامل ہو جائیں گے تو آخرت کی نجات ممکن ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، یعنی اسلام کی جانب بلانا۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، اگر اسلام کو وہ سمجھنے لگیں، اس کا اقرار کر لیں، اسلام کے مطابق زندگی کو ڈھال لیں، ایمان کا اعلان کر دیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فرمایا کہ ان کو اس کے بعد بتا دینا کہ توحید کے بعد سب سے بنیادی فریضہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر رب کائنات نے اس کے دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، لہذا وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے۔ ایک مسلمان جو توحید کا اقرار کر لے، وہ نمازوں میں غفلت اور کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے تو اس کا ایمان بے سود اور بیکار ہے۔ لہذا توحید کے اقرار کے بعد بنیاد یہ ہے کہ انسان باجماعت نماز ادا کرے، اور اگر کوئی عذر ہے تو بغیر جماعت کے ادا کر سکتا ہے، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ان کو عصر کی نماز کی یا عشاء کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو مسجدوں کی جانب اپنے سرین کے بل گھسٹ کر کے، زمین پر لپٹ کر کے گھسٹتے ہوئے آنا پڑے تو بھی مسجدوں میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کریں گے۔ تو فرمایا جب توحید کا اقرار کر لیں تو ان کو بتا دو کہ دنوں رات میں ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ فَإِذَا صَلُّوا، جب وہ 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنے لگیں، اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنے لگیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو خبر دے دو، إِنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، جو زکوٰۃ ان کے امیر لوگوں سے، پیسے والوں سے، سرمایہ داروں سے اکٹھا کی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، اہل خیر کی جانب سے ادا کی جائے اور فقراء اور مساکین اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے والوں کے لیے صرف کر دی جائے، یہ زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا کہ زکوٰۃ کو امیروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو، صرف 2.5%، اور اس 2.5% کے لیے بھی وصیت ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، جب زکوٰۃ کا اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لو، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ لوگوں کے قیمتی مال کو زکوٰۃ میں وصول کرنے سے بچنا۔ متوسط مال یا ہلکا پھلکا مال لے لو، اپنی مرضی سے قیمتی مال دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ان سے متوسط مال اور قیمتی مال سے بچتے ہوئے مال لیا جائے گا اور اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو فرمایا زکوٰۃ ان کے امیروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ 1 لاکھ روپے میں صرف 2,500 روپے، اور 1 لاکھ روپے بھی اگر سال بھر کسی کے پاس ہیں تو بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ 85 گرام سونے کے بقدر اگر کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے یا زیور ہے، پہننے کا زیور ہو یا جمع کرنے کا زیور ہو،
اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس کا کیلکولیشن کر کے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. یہ صرف 2.5% ہے، یعنی مکمل مال کا تھوڑا سا حصہ. اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ قیمتی مال لینے سے پرہیز کرو. اتنی رعایت اسلام کے علاوہ اور دین فطرت کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. تیسرا حق رب کائنات کا کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ انبیاء پر ایمان لایا جائے اور جنت اور جہنم پر ایمان کا اعلان کیا جائے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت کے اندر بھی بڑی باریکیاں ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں، اور اس کے بعد اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نور نہیں ہیں، بشر ہیں. نور نہیں ہیں، بشر ہیں، بشریت سے خارج نہیں ہیں، اور بشر کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان ساری کی ساری چیزوں سے گزرے ہوئے. بازار بھی جاتے تھے، استنجا اور قضاء حاجت کی ضرورت بھی پڑتی تھی، تکلیفیں بھی ہوتی تھی، بیمار بھی پڑتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، علاج بھی کراتے تھے. تو بشر ہیں، اسی وجہ سے عبدہ و رسولہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جیسا کہ اس روایت میں ذکر کیا گیا. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے کو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کی جانب القا کیا گیا تھا. یعنی اللہ رب العالمین نے کن کے ذریعے یہ حکم دیا تھا کہ مریم علیہ السلام کے کسی مرد سے ہم بستری کیے بغیر ان کی بچہ دانی میں ان کا حمل ٹھہرے اور یہ دیکھتے دیکھتے پیدا ہو، اور اس کے بعد بغیر باپ کے ایک بچے کا وجود ہو. دنیا کتنا بھی انکار کرے لیکن یہ حقیقت ہے، عقل پر ہم ان چیزوں کو نہیں تولتے ہیں. تو الی مریم وروح منہ، اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے مریم کی جانب القا کیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے روح تھے. روح منہ یعنی ان کے اعزاز، ان کی فضیلت اور ان کی تکریم میں رب کائنات نے اس روح کو اپنی جانب منسوب کیا. اس سے مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ بعض مسلمانوں کا کہنا ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ اللہ کی روح ان کے اندر ڈالی گئی لہذا انسان کے اندر اللہ کا وجود ہے. یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مفسرین اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ روح منہ سے یہاں نسبت تشریفی ہے، یعنی شرف ذکر کرنے کے لیے نسبت کی گئی. والجنت حق، اور جنت حق ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے. دوزخ بھی حق ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے. ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا علی ما کان من العمل. بہت باریک نقطہ ہے، جتنا عمل اس کے پاس ہوگا اس کے عمل کے بقدر جنت کا مقام ملے گا. عمل زیادہ ہے تو اونچا مقام، عمل کم ہے تو کمتر مقام.
اور عمل بہت کمزور ہے تو لڑکھڑاتا ہوا کسی طرح سے جنت میں پہنچے گا، اس سے بھی کم ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک سزا دی جائے اور اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے۔ تو فرمایا علی ما کان من العمل، جتنا عمل کرتا ہے اس کے بقدر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ ارکان ایمان میں عمل بالارکان شامل ہے۔ یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، یہ ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور معصیت کے کاموں سے گھٹتا ہے، اور اسی لحاظ سے آخرت میں انسان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک واقعے کا تذکرہ میں کر دوں، واقعہ پہلے آ چکا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، یا اس سے پہلے فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ بھی کہا گیا، رسول بھی کہا گیا، یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ رب العالمین یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مریم، عیسیٰ اور رب کائنات، یہ تینوں ملا کر کے ایک الہ بنتے ہیں، اور اس کی تفاصیل ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پہلے آیا، ایک واقعہ مزید ذکر کر دوں۔ عیسائیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کے علماء میں اگر اس بات کی ہمت ہے، جواب ہے، تو ہمارے سوال کا جواب دیں۔ بہت سارے علماء ہار مان کر کے بیٹھ گئے۔ شیخ الاسلام علامہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو جب چیلنج کا اندازہ ہوا، علم ہوا، تو وہ مقام چیلنج پر پہنچے، عیسائیوں کے مقام پر مناظرے کا چیلنج لے کر کے پہنچے۔ فرمایا آئے، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحیح احادیث میں ملتا ہے کہ آپ کو رب کائنات نے عام مردوں سے زیادہ غیر فطری طاقت دے رکھی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ 10 مردوں یا 10 عورتوں کے برابر طاقت دے رکھی تھی۔ شیخ الاسلام سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عمر میں ہوا؟ فرمایا وہ 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی۔ آج بہت سارے ماڈرن مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، روایت میں غلطی ہو گئی۔ غلطی نہیں ہے، یہ مبنی بر حق حقیقت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی، اور عربوں میں آج بھی 9 سال کی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ عقل پر اس چیز کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر فطری طاقت، اور ایک بچی جو 9 سال کی ہے اس کی رخصتی ہوتی ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، تو ہم بستری کے وقت ایک 9 سال کی بچی غیر فطری طاقت رکھنے والے مرد کی طاقت کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ سوال تھا عیسائیوں کا، شیطانی دماغ تھا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جس سے سامنا ہے اس کو رب کائنات نے رحمانی دماغ عطا کر رکھا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دو، تب بحث آگے چلے گی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تمہارے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے بیٹے ہیں۔ مریم کیا ہے؟ اللہ کی بیوی ہیں، عیسیٰ کی ماں ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا اللہ کی طاقت کیا ہے تمہارے عقیدے کے مطابق؟ فرمایا اللہ محدود طاقت ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہا نعوذ باللہ، میں تو اس کا اقرار نہیں کرتا، لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق اگر لامحدود طاقت کو مریم علیہ السلام محدود طاقت والی برداشت کر سکتی ہیں، تو ایک محدود طاقت کو دوسری محدود طاقت کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ تو یہاں پر بڑا شاندار واقعہ سامنے آ گیا۔ فرمایا وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بندہ اور اپنا رسول بنایا۔
یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ انبیاء پر ایمان رکھا جائے اور جنت اور جہنم کو برحق سمجھا جائے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم شوق دلانے اور ڈرانے کی چیز ہے، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے نظریات ہندوستان کے اندر آئے، ابھرے اور چلے گئے، میں نام لوں گا تو طوفان کھڑا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے، بہت معروف نام ہے۔ مسلمانوں کا بچہ ان شخصیات سے واقف ہے، وہ بھی اس تصور کے قائل تھے کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے، صرف عمل پر ابھارنے کے لیے جنت کا تذکرہ اور بے عملی سے دور کرنے کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں پر اس عقیدے کا بھی انکار کر دیا گیا۔ جنت اور جہنم بھی برحق ہیں، یہ اقرار کرنا، اس پر ایمان رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے انسان ملاقات کی تیاری کرے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کرے اور کامیابی کے ساتھ تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو اللہ رب العالمین سے آخرت میں اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص رب کائنات سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کی ربوبیت یا الوہیت یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ روایت جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس روایت میں رب کائنات کا سامنا کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کی تیاری کے لیے توحید کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے بارے میں ہم کو ابھارا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے تھے کہ یہ فضیلت کس کو ملے گی، وہ فضیلت کس کو ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا، ہم الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پرندوں کو اڑا کر کے کسی چیز کی پیشین گوئی نہیں کرتے، مقدر نہیں بتاتے، ولا یسترقون، اور نہ ہی کمال توکل کی بنیاد پر رقیہ کرتے ہیں۔ رقیہ اگرچہ جائز ہے، کرنا چاہیے، کر سکتا ہے، سنت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان رب کائنات پر اعتماد اور توکل کر کے رقیہ کو نظر انداز کرتا ہے اور اسی اعتماد کی بنیاد پر ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ کمال توکل کی دلیل ہے۔ لیکن یہ اس تقاضے کے خلاف ہے کہ انسان بیمار پڑتا چلا جائے، نہ علاج کرے نہ رقیہ کرے۔ اس کو بیماری سے بچنے کے لیے رقیہ اور علاج کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر امکان ہے وہ بچ سکے تو بچ جانا یہ فضیلت کی بات ہے۔ اللہ پر توکل کا یہ ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کہیں زخم ہو جائے تو سوتی کے کپڑے پر آگ لگا کر کے اس کو ایسے داغا جاتا تھا تاکہ اس کے اندر کچھ زہر ہے تو وہ نکل جائے، آگ کی گرمی اس کو کھینچ لیتی تھی۔ آج کے دور میں وہی کام انجیکشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی کمال توکل کی بنیاد پر اگر کام چل جاتا ہے تو وہ اختیار کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو اپناتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر لوگ اللہ رب العالمین پر حقیقی توکل کریں تو ان کو روزی ویسے ہی ملے گی جیسے ایک پرندہ سویرے نکلتا ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا، بچے بھوکے اور پیاسے اس کے گھونسلے میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ نکلتا ہے اور خود کھاتا ہے، آسودہ ہوتا ہے، اور شام کو اپنے بچوں کے لیے روزی لے کر کے آ کر کے ان کو آسودہ کر دیتا ہے۔
اگلے دن کا سرمایہ نہیں ہوتا، کوئی بینک بیلنس یا کسی انداز کے بیلنس کا تصور نہیں ہوتا۔ اگر رب کائنات پر مسلمان ایسے ہی توکل کرے جیسے پرندے توکل اور اعتماد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے ویسے ہی انسانوں کو روزی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حق اللہ رب العالمین کا یہ بھی ہے کہ غیر اللہ پر اعتماد سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ جب انسان تعویذ گنڈا اختیار کرتا ہے، وکیل الیہ، من تعلق تمیمۃ وکیل الیہ، جو تعویذ گنڈا لٹکاتا ہے وہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے۔ رب کائنات کی شفا دینے کی صفت جو ہے وہ اس کے ایمان میں کمزور پڑ جاتی ہے اور تعویذ گنڈے پر اعتماد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ پر اعتماد کرنے سے پرہیز کرنا، تعویذ گنڈا اور اسی طریقے سے دوسرے جو بھی وسائل کوئی اختیار کرتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبیحہ پیش کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس پر جو اپنے باپ پر لعنت بھیجتا ہے، اور بعض روایات میں من لعن والدیہ، جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرے۔ یہ جانور ذبح کرنے کا کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نام کو لے کر کے ہی کیا جا سکتا ہے اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قربانی اور عقیقے اور دوسرے مواقع پر جو کلمات اختیار کیے جاتے ہیں، اللہم لکا و منکا، اے اللہ رب العالمین یہ تیرے لیے ہے، تیری جانب سے ہے اور تیرے ہی نام سے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ توحید کا تصور ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ نظر مانی جائے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے مانی جائے۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ اونٹ ذبح کرے گا بوانا نامی مقام پر۔ بوانا ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر اونٹ ذبح کرے گا۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ میں وہاں پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا اس جگہ پر بوانا نامی مقام پر جاہلی دور میں غیر اللہ کی عبادت یا کسی بت کی عبادت کی جاتی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اور اگلا سوال کیا، هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا ان لوگوں کی کوئی عید یا تہوار وہاں منایا جاتا تھا؟ قالوا لا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، نہ وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی نہ عید منائی جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی غیر اللہ کے شرک کا ذرا سا شائبہ ہوگا تو نظر کو پورا کرنے سے اجتناب کیا جائے گا، اور نظر پورا کرنے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس کو پورا کیا جائے گا۔ یہ بھی رب کائنات کا ایک حق ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کی جائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی در حقیقت عبادت ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی دعا اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو دعا ہی در حقیقت عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو
قبول کروں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق میں عبادت کی جائے اور کسی دوسرے کے حق میں مبالغہ آرائی کر کے اس کو رب کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ کنیسہ کے بارے میں، حبشہ میں ایک کنیسہ تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کنیسہ میں لوگوں نے تصویریں آویزہ کر رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجد وصوروا فیہ تلک الصور، کہتے ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی تصویریں وہ آویزہ کر دیتے تھے اور اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، مسجد بنا لیتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین مخلوق ہے، اتنی بدترین مخلوق ہے کہ اتنی بدترینیت یہ جانوروں نے بھی اختیار نہیں کی۔ انسان جو عقل و شعور والا ہے، یہ رب کائنات جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھ کو ویسے نہ بڑھاؤ، میرے بارے میں مبالغہ نہ کرو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے مبالغہ کر دیا۔ اس کی مثال پیچھے گزر چکی۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ علم غیب کو صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص مانا جائے، علم غیب کو صرف رب کائنات کے ساتھ خاص مانا جائے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب پتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو عائشہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ پر اتہام نہیں لگتا، اگر غیب جانتے ہوتے تو حفاظ کو قتل نہیں کر دیا جاتا، اگر غیب جانتے ہوتے تو غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہ کیے جاتے، اگر غیب جانتے ہوتے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء تھے ان کو اس انداز سے قتل نہ کیا جاتا، اس انداز سے شہید نہ کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، یہ غیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے پرندوں کو اڑا کر کے غیب کی خبریں دیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے کہانت کا پیشہ اختیار کیا، یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے مستقبل کی باتیں بتائیں، یا جس کے لیے کہانت اختیار کی گئی وہ بھی ہم میں سے نہیں، جس کے لیے پرندے اڑائے گئے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور جس نے جادو ٹونا کیا یا جس کے لیے جادو ٹونا کیا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور من عقد عقدۃ، اور جس کے لیے گرہیں لگا کر کے جادو کیا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں، ومن اتی کاہنا، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے فصدقہ بما یقول، اور کاہن کی بات کی تصدیق کرتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ یہ بزار کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے لیے افعال کو خاص کیا جائے، تمام افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیا جائے۔ اس کا تذکرہ پہلے آ چکا، اور مزید اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ میرے اوپر کفر کر کے سوئے یا مر گئے، اور کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا
کہ من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، جس نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی وجہ سے بارش ملی ہے، تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور ستاروں کا انکار کرتا ہے۔ ومن قال، اور جس نے یہ کہا مطرنا بفضل فلان و فلان، کہ ہم کو فلاں فلاں چیزوں کی وجہ سے بارش ملی، یا مطرنا بالکواکب، یا ستاروں کی بنیاد پر ہمارے درمیان بارش کی پیشین گوئی کی گئی تھی، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرا کفر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے افعال کو اس کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جائے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، یا بعض روایات میں ہے فقد کفر، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی گویا اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں، تیرے سر کی قسم، ماں باپ کی قسم، میرے کاروبار کی قسم، میری گاڑی کی قسم، اور فلاں چیز کی قسم، چاند ستاروں کی قسم، یہ سب کا سب کفر یا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کو اس کے ساتھ خاص رکھا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جب ایک خطیب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، جیسا اللہ رب العالمین چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا بئس الخطیب انت، تم بہت برے خطیب ہو، کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ جو اللہ رب العالمین چاہے اور اس کے بعد فلاں جو چاہے، اللہ کی توفیق سے وہی ہونے والا ہے۔ لہذا چاہت اور مشیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہم اس کی مشیت کے تحت کسی چیز کو چاہ سکتے ہیں یا مشیت رکھ سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعلق مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن جو نکات عام طور سے معاشرے کے تناظر میں آنے چاہیے تھے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین اس مبارک رات میں ان تمام کے تمام لوگوں کو اجر خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے اس پروگرام کا بندوبست کیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان راتوں میں تنہائی کے ساتھ رونے گڑگڑانے اور رب کائنات سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حقوق کو ادا کر سکیں، توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔